وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 32۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے۔ اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو ناگوار ہو، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب اس میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، پہلی اس آیت کا مفہوم بتا دیتا، یہود کی طرف اشارہ ہے کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ خفیہ سازشوں کے ذریعے اسلام کے اس نور کو، اسلام کو اپنی ان سازشوں کے ذریعے، ان پھونکوں کے ذریعے اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، تو وہ جتنا بھی کر لیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، کل دھرتی پہ، کل روئے عرض پہ خلافت کا نظام قائم ہو کے رہے گا، تو وہ جتنی اپنی کوشش کر لیں۔ اور یہ ہمیشہ یہودی خفیہ سازشیں ہی کرتے رہے، اسلام کے خلاف کبھی یہ سامنے آ کے نہیں لڑتے۔ آج بھی دیکھیں امریکہ کی مدد ہے پیچھے، خود ڈائریکٹلی سامنے نہیں آتے، پیچھے انہیں سپورٹ ہے عیسائیوں کی۔ پہلے 1947 سے پہلے برطانیہ انہیں سپورٹ کرتا تھا، اور 1947 کے بعد انہیں 48 میں بنا جب اسرائیل کی ریاست، تو تب سے اب تک اسے یونائٹڈ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اب بھی یہ ڈائریکٹ لڑنے کی ہمت ان میں نہیں، ہمیشہ یہ سازشوں کے ذریعے اور پیچھے سے خفیہ سازشیں کر کے اور اس طرح مسلمانوں پہ حملے کرتے ہیں۔ ہاں لیکن اب جب یہ دجال آئے گا اور وہ عالمی اپنی ریاست کے قیام کا اعلان کرے گا، تو ڈیفینیٹلی پھر یہودی سامنے آئیں گے اس آخری بڑی جنگ میں، الملحمۃ العظمیٰ میں، پھر 1-on-1 جنگ ہوگی مسلمانوں کی، پھر بھی لیکن عیسائی ان کے ساتھ ہوں گے اس جنگ میں، آرماگیڈن میں، اس میں جو الملحمۃ العظمیٰ احادیث میں جو جنگ ہے۔ اب هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودینہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری الکافرون، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق اور یہ قرآن دے کر تاکہ اس کو غالب کر دے کل کے کل نظام زندگی پر۔ اب اس پہ پہلے سمجھ لیں، اس آیت میں اللہ کے رسول کی بعثت کا ایک مقصد بتایا گیا۔ پہلے تو جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا، وہ کس لیے بھیجے گئے تھے؟ رسلا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ جتنے میں رسول بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، جنت کی بشارت اور آخرت کے بارے میں، اس محاسبے کے بارے میں خبردار کرنے والے۔ تو یہ تھا انبیاء کی بعثت کا، جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے بنیادی مقصد، ان کی رسالت کا بنیادی مقصد، جتنے اللہ نے رسول بھیجے۔ اور یہی اللہ کے رسول کی بھی رسالت کا یا بعثت کا بنیادی مقصد تھا کہ سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا۔ وہی جو جتنے انبیاء کی ابشار اور وہ بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے، تو یہی اللہ کے رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آیت اگلی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ اللہ کے رسول کی اس بعثت کا ایک تکمیلی مقصد بتایا جا رہا ہے۔ اس میں بنیادی مقصد تو آپ کی رسالت کا بھی وہی ہے جو سارے انبیاء کی رسالت یا بعثت کا مقصد تھا، وہ انذار اور تبشیر، وارن کرنا آخرت کے عذاب کے بارے میں اور تبشیر، نیک عمل کرو گے تو جنت کی خوشخبری ہے۔ لیکن جو آپ کی بعثت یا رسالت کا تکمیلی مقصد ہے وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو یہ قرآن اور دین حق شریعت بھیج دے کر تاکہ وہ غالب کر دے اسے کل کے کل نظام زندگی پر۔ گویا کہ آپ کی رسالت کا وہ جو تکمیلی مقصد، آپ کی بعثت کا جو تکمیلی مقصد ہے، آپ کی رسالت کا جو خصوصی مقصد ہے، آپ کی رسالت اور باقی جو انبیاء کی رسالت یا جو ان کی بعثت تھی اس میں جو امتیازی ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کو دنیا میں بالفعل لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو بالفعل قائم کرنا اور غالب کرنا، یہ ہے تکمیلی مقصد آپ کی رسالت کا۔ یہ ایک امتیازی شان ہے آپ کی رسالت کی جو باقی انبیاء کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہی سملر آیت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کری الکافرون، سورہ صف میں بھی یہ سیم آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا اور بے شک کافروں کو یہ آیت سملرلی ریپیٹ ہوئے سورہ توبہ میں بھی اور سورہ احزاب۔ بہرحال سمجھانا یہ مقصود تھا کہ آپ کی رسالت کا بنیادی مقصد تو وہی ہے جو باقی انبیاء کا تھا، لیکن آپ کی رسالت کا تکمیلی مقصد کل روئے ارضی پر، کل دھرتی پر اللہ کا نظام غالب کرنا ہے،
اور ڈیفینیٹلی یہ جب تک یہ نظام یہ قائم نہیں ہوتا خلافت کا کل روئرزی پوری اس گلوب پہ تب تک آپ کی رسالت کا یہ تکمیلی مقصد یہ مکمل نہیں ہوگا. تو یہ ابھی اویٹڈ ہے چیز. اب بنی اسرائیل کے ایک عالم تھا بلعم بن باورا، اس کا ذکر ہے ان آیات میں. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. بلعم بن باورا یہ بڑا زاہد اور عالم عابد تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات. اچھا یہ صرف یہ جو کردار اب اس آیات میں سامنے آئے گا وہی پاکستان سے ڈاکٹر صاحب نے اس کی تعویل کیا، پاکستان سے جوڑا ہے. جو اس کردار اس عالم کا تھا وہی کردار بنی اسرائیل کا بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسے خبر دیجیے اس شخص کی جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. آتیناہ آیاتنا، یعنی کہ آیات اور جو اس کا علم عطا کیا تھا، ایک رتبہ زاہد تھا، آپ بھی تھا، عالم تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی تھی، یہ ساری آیات کا علم دیا تھا اس کو. اب ہوا کیا؟ ہوتا چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی شکر ادا کرتا، اس نعمت کی ناقدری نہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو اس سے نکل بھاگا. جس مقصد کے لیے جو اللہ نے اسے عزت دی تھی، علم دیا تھا، اس کو چھوڑ کے وہ شیطان کے راستے پہ چل دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اب اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرما رہے ہیں اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، سورہ ہجر، کہ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا. شیطان سے کہہ رہے ہیں یقیناً تجھے میرے بندوں پر کچھ اختیار نہیں ہوگا. اس میں ہمارے لیے جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود گناہ کرتا ہے، شیطان کا کوئی اختیار نہیں انسان کے اوپر. اس کو سمجھ لیں. شیطان کیا کرتا ہے اس کا میں بتا دیتا ہوں. گناہ انسان خود کرتا ہے. شیطان کا یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ لئی علیہم سلطان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا، ہاں سوائے الا من اتبعک من الغاوین، جو تیری پیروی کریں گے اور گمراہوں میں سے ہوں گے. یعنی کہ انسان خود گناہ کرتا ہے، اور جب انسان خود گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر شیطان اس کی طرف ڈیفینیٹلی وہ شیطان کا ترنے والا وہ انسان بن جاتا ہے. اور پھر انسان اسے کرتے کرتے اس چھوٹی برائی سے بڑی اور فائنلی اسے اس تباہی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. تو اصل میں گناہ انسان خود کرتا ہے، یہ نہیں کہ شیطان کروا رہا ہے، اس سے نہیں ہے کوئی اختیار شیطان کا. خود انسان گناہ کرتا ہے. ہاں جب گناہ کرتا ہے انسان، برائی کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے، شیطان کے شکار بن جاتا ہے. آسانی سے پھر وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس چھوٹی برائی سے کرتے 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 شیطان اس کو، اور انسان اگر توبہ نہ کرے اس برائی کی تو فائنلی شیطان اس کو برائی کی آخری منزل تک، یہ اس عالم کے ساتھ اس نے شیطان. اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے. تو گناہ کا ارتکاب انسان خود کرتا ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ جو عالم تھا، وہ جو بلعم بن باورا، وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، شیطان کے راستے پہ چل دیا. حالانکہ اللہ نے اسے آیات وہ علم دیا تھا، اس کو عزت دی تھی، وہ ایک بہت بڑا عالم تھا، زاہد تھا، عابد تھا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے ان آیات کے ذریعے اسے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا ہی چلا گیا. إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف دھستا. اللہ تو اسے اور اس کا بلند مقام، اسے مرتبہ دینا چاہتے تھے، لیکن یہ اس نے کیا کیا؟ یہ زمین کی طرف دھستا. اب اس میں سمجھ لیں انسان کا وجود ایک حیوانی وجود ہے، جو انسان کے اندر ایک روحانی وجود ہے جس کو روح ہے. جو حیوانی وجود ہے انسان کا جو جسم ہے، یہ جو حیوانی وجود، ان کے اس جسم کے اعضاء، اس کا تعلق زمین سے ہے، مٹی سے بنا ہے، اور اس کی ضروریات بھی مٹی سے زمین سے پوری ہو رہی ہے. غذا جو ہم کھا رہے ہیں، سبزی ہیں، گوشت اگر کھا رہے ہیں، جانور پھر زمین سے ہی کھاتا ہے، سارا وہ جو چیزیں کھاتا ہے. تو جسم کی تقویت کا سامان زمین کا، اس حیوانی وجود کی تقویت کا سامان کس کا مرہون منت ہے؟ زمین کا مرہون منت ہے. تو جسمانی ضرورتوں اور زمینی اور دنیاوی لذتوں سے اس جسم کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اسی اجزاء سے یہ بنا ہے، اس کا تعلق ہی اس کے اجزاء سے، اسی زمین سے، مٹی سے بنا ہے. تو جسمانی لذتوں، جسمانی ضرورتوں، دنیاوی لذتوں سے اس جسم کو سکون ملتا ہے، حیوانی وجود کو. اور دوسرا وجود کیا ہے انسان کا؟ وہ ہے روحانی وجود، اور وہ عالم امر سے آیا ہے.
وہ کیونکہ عالم میں عالم سے آیا تو کلو ایک اصول ہے، کلو شیء یرجع الی اصلی، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو یہ روح اس اصول کے مصداق اوپر کی طرف اڑنا چاہتی ہے، کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے. روحانی وجود یہ اس کی حقیقت ہی ہے، یہ اللہ کی طرف اس کا رخ ہے، یہ اوپر اٹھنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا سورس منبع وہ ہے عالم امر. اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس حیوانی وجود کے تقاضوں کو کرش کر دیا جائے. سارا دن روزہ رکھ کے اب روح کو ترفع ملے گا، بلندی حاصل ہوگی. وہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے. اب روح کو ریلیکسیشن، ریلیف ملے گا کیونکہ حیوانی وجود کے پردے کمزور ہو گئے. اب روح کو، یہی رمضان کا روزے کا اصل مقصد یہی ہے. اب وہ جو روح کو ریلیف مل رہا ہے، اب وہ روح کی جو غذا ہے، الا بذکر اللہ، کھڑے ہو جاؤ رات کو تراویح میں اور اس پہ قرآن کی بارش کرو، اس وحی کی بارش کی جائے اس روح کے اوپر، اس کو غذا دی جائے تاکہ اس کو تقویت ملے. اور جب یہ تقویت مل جائے گی، یہ حیوانی وجود روح کے کنٹرول میں آ جائے گا، تو پھر یہ جسم ایک ایسٹ بن جائے گا روح کے لیے، پھر یہ جسم سے خیر ہی خیر آئے گا. اور اگر یہ روح کمزور رہی اور یہ اسٹرانگ رہا، پھر یہ رشتہ داروں کا بھی قتل عام کرے گا، پھر یہ ہر ایک کا زمین بھی لوٹے گا، جائیداد بھی لوٹے گا، لوگوں کا قتل عام، جھوٹ، دھوکہ، اس کی زندگی میں فساد زمین پہ جو آج ظاہر الفساد فی البر، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں زمین میں آج فساد ہے. سود بھی کھائے گا، بے حیائی بھی کرے گا، 3 سال کی بچی سے زنا بھی کرے گا. تو یہ پھر ہوگا جب یہ روحانی وجود کمزور ہو جائے گا، جب یہ حیوانی وجود ڈومیننٹ ہو جائے گا اس پہ روحانی وجود کے اوپر. تو یہ اس کو سمجھ لیں، روزے کا اصل مقصد یہ حیوانی وجود کے تقاضوں کو کرش کر دیا جائے تاکہ روح کو ریلیف ملے، وہ ترفع، بلندی ملے، کیونکہ اللہ کا قرب چاہتی ہے، اس کا سورس وہ عالم امر ہے. تو اب نتیجہ، جو انسان ان دنیاوی لذتوں، جسمانی لذتوں میں کھو کے رہ جائے گا، اس کی روح سسک جاتی ہے، سسکتی ہے، احتجاج کرتی ہے، اور فائنلی وہ روح اس کی مر جاتی ہے، اس کی روح کی موت واقع ہو جاتی ہے. گو کہ وہ انسان زندہ ہوتا ہے، لیکن جو انسانیت ہمارے اندر ہے وہ اس روح کی وجہ سے، وہ جو خیر ہمارے اندر ہے وہ روح کی وجہ سے. تو وہ جب مر جاتی ہے تو انسان پھر چلتا پھرتا حیوان بن جاتا ہے، وہ جس کی زندگی کا مقصد سفلی خواہشات، دنیاوی امنگیں، مادی ترقی، مادی خواہشات، مادی اسٹیٹس، مادی فیوچر، مادی کریئر، یہ اس کی زندگی کا مقصد رہ جاتا ہے. بس دنیا ہی دنیا اس کی زندگی کا مقصد رہ جاتی ہے، یہی اس کی زندگی کا محور بن جاتی ہے. اب اس کی مثال جو واتبع ہوا، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، بلم من باورا، وہ نفس کا بندہ بن گیا، مادی خواہشات، زمین کی طرف اس نے، زمین میں وہ دھنستا چلا گیا، یعنی کہ حیوانی وجود کے تقاضوں میں وہ کھو گیا. مادی ترقی، مادی خواہشات، مادی دولت، اسی میں آگے جانا. تو ایسے انسان کی مثال پھر اللہ نے کس سے جوڑی ہے، کس سے ایگزامپل کیا بتائی ہے اس مثال ایسے انسان کی جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہی دنیا رہ جائے، اور وہ آخرت سے غافل، روح سے غافل، اللہ سے غافل، آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائے، اس وحی کی، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے غافل ہو جائے، اس کے گھر کا ماحول بھی وہ نہ ہو، باہر کا ماحول بھی اس کا وہ نہ ہو، بس وہ دنیا پرستی بن جائے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ایسے انسان کی مثال کتے کی سی ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا وہ کتا، اور اگر چھوڑ دو گے تب بھی ہانپتا رہے گا. کہ کتے کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ہر وقت زمین کو سونگتا رہتا ہے، اس کی فطرت، کیونکہ اس کے اندر ہرس اور تمل یہ کتے کے اندر ہوتی ہے. تو یہ بھی بندہ ہرس، بندہ ہوس ہوتا ہے، جس سے روح جس کی مر چکی، جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہی دنیا ہے، دنیاوی آرزویں، امنگیں، کاروبار، بزنس. بھائی چھوڑ دو قرآن اور یہ دیکھا جائے گا. ڈیموکریسی، اللہ کریسی، اللہ ہر چیز کر دے گا، ہر چیز اللہ کرے گا، بس ہو جائے گا. لیکن زندگی کھو جائے، اس کی مثال کتے کی سی ہے. یہ اس بلم بن باورا کی مثال کے سامنے. اب آئے پاکستان کی طرف. لوگ صاحب نے فرمایا ہے آگے آخری آیت ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا، مثال ہے اس قوم کی بھی، یہی مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یعنی کہ بنی اسرائیل کی بھی یہی روش تھی. آج پاکستان کو دیکھیں، اس آیت کا مصداق آج سب سے بڑی پاکستانی قوم ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ اس ملک کا بن جانا اور پھر قائم رہنا ایک معجزہ تھا، اور پھر اس ملک کا نیوکلیئر طاقت بن جانا وہ بھی ایک معجزہ تھا. انگریزوں اور ہندوؤں کو یقین تھا کہ پاکستان کی بقا ممکن ہی نہیں ہے آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے، اور یہ جلد ختم ہو جائے گا. اور پھر 1965 کی جنگ جیسی آزمائش سے بھی گزر گیا، اور 71 میں عذاب کا کوڑا برسا، پھر بھی بچ گیا ہے ملک. اللہ نے اس کو قائم دائم رکھا. اس کے باوجود بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ اسلام کے نام پر کسی اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، اور پوری دنیا کے سامنے اسلام کا نظام خلافت کا عملی نمونہ، یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کریں گے. قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا تھا
کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت، اخوت اور مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے وہ نمونہ پیش کر سکیں، یہ ان کا فرمان تھا۔ لیکن بعد میں عملی طور پر ہم نے کیا کیا، وہی بلم من باورا فانسلخ منا، تو وہ ان سے نکل بھاگا، وہ جو اللہ نے اسے عزت دی تھی اس سے نکل بھاگا اور شیطان کے راستے پہ جا۔ تو ہم بھی ان وعدوں سے جو 47 میں ہجرت کے وقت ہم نے اللہ سے کیے تھے کہ اللہ تیرا نظام قائم کرے، ان وعدوں سے نکل بھاگے، ہم بھی ان وعدوں سے انحراف کی ہم نے۔ تو آج ہماری بھی وہی ہے، بحثیت مجبوری اس قوم کا بھی آج یہی حال ہے کہ دنیا ہی دنیا، ٹاٹا برلا، مساجد وہاں بھی تھی یہاں بھی ہیں، ترقی جو مسلمان کرنا چاہتے تھے وہ وہاں بھی مسلمانوں کے پاس، دولت وہاں بھی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس مقصد کے لیے ملک بنا تھا؟ نمازیں وہاں بھی ہے یہاں بھی ہیں، روزہ وہاں بھی رکھا جاتا ہے یہاں بھی رکھا جاتا ہے، حج وہاں بھی ہو رہا ہے اب بھی وہاں بھی یہاں بھی ہے، تو پھر کس مقصد کے لیے ملک بنا تھا؟ سوال یہ ہے۔ مقصد تو یہ تھا کہ اسلام کا ایک نمونہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا، عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت، اخوت اور مساوات کا دنیا میں ایک نمونہ۔ اور یہ اقبال نے کہا تھا کہ جو اسلام کے چہرے پر عریب امپیریلزم، جو ملوکیت کے جو چہرے، ملوکت کے وہ جو پردہ آ گیا تھا اسلام، خالص اسلام کے اوپر، وہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کا دور، اس کو ہم ہٹا کے خالص خلافت سٹیٹ لوگوں کے سامنے، ماڈرن خلافت سٹیٹ وہ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس علیحدہ خطہ زمین حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد۔ اقبال نے یہ بتایا تھا، ظاہر انہوں نے پاکستان کا نام تو نہیں لیا تھا، 1938 میں وہ دنیا سے چلے گئے تھے، تو یہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ عرب امپیریلزم کے وہ جو پردے پڑ گئے تھے ملوکیت کے اصل اسلام کے چہرے پر، وہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج بھی ہم فانسلخ منا، ہم بھی بھاگ گئے ان وعدوں سے، اور آج ہماری مثال بھی اسی طرح کمثل الکلب، اس کتے کی سی ہے جس کا مقصد دنیاوی ہوس، بس اپنا کاروبار، اپنا بزنس، چھوڑو قرآن اور یہ چیزیں، دیکھا جائے گا۔ اب بندہ مومن کی شخصیت کے دو رخ، انسان کی شخصیت میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ قرآن انسان کی شخصیت کے دو رخ بتا رہا ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے۔ اس میں سورہ انفال میں شخصیت کا پہلا رخ، بلکہ دونوں رخ ہیں، پہلا رخ بتا رہا ہوں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ 3 آیات ہیں۔ یہ بندہ مومن کی شخصیت کا ایک رخ دکھایا گیا۔ بندہ مومن کہتے کسے ہیں؟ سورۃ الحجرات میں ہم نے پڑھا تھا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین قلبی والا ایمان ہو دل میں، اللہ اس کے رسول پہ ایسا ایمان کہ پھر شک میں نہ ہو انسان۔ اور دوسری چیز وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرے وہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے۔ تو بندہ مومن کی ڈیفینیشن میں 2 چیزیں تو کمپلسری ہیں، نمبر 1 یقین قلبی والا ایمان، اور دوسرا کیا چیز؟ جہاد فی سبیل اللہ، جان اور مال سے جہاد، اسٹرگل کرنا جان اور مال سے۔ اور حدیث نبوی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بنی الاسلام علی 5، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 چیزیں یہ ہو گئیں، اور 2 وہ ہو گئیں، یقین قلبی والا ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 5 جمع 2 7 از اکول ٹو بندہ مومن۔ یہ ہے بندہ مومن کہ 5 یہ چیزیں بھی اس کی زندگی میں ہوں گی، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 2 یہ چیزیں، یقین قلبی والا ایمان اللہ اس کے رسول کی تعلیمات، اللہ اس کے رسول پر، اور عمل میں جہاد، جان اور مال، جان مال وقت جوانی اس راہ میں کھپائے گا، دعوت دین، اقامت دین، اس جد و جہد میں وہ کھپائے گا۔ یہ ہے بندہ مومن کی ڈیفینیشن۔ اب اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ اس کی شخصیت کا پہلا رخ کیا ہے کہ جب انہیں قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، حقیقی مومن، انما المؤمنون الذین، بندہ مومن، حقیقی مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ یعنی کہ پہلی چیز بندہ مومن کی زندگی میں، وہ جو سیرت اس کی شخصیت کا پہلا رخ، اس میں جو 5-6 چیزیں وہ کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرز اٹھے اللہ کی یاد سے۔ نمبر 2، اور جب انہیں قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو انہیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں دوسری چیز۔ تیسری چیز وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، وہ صرف اللہ پہ توکل کرتا ہے، مادی اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے۔ چوتھی چیز یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کی راہ میں یعنی کہ مال خرچ، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مارچ، اس نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد میں وہ جو تنظیم وہ کام کر رہی ہے اس کے لیے وہ مال اپنا خرچ کرے گا اس کے لیے بھی۔ تو یہ بندہ مومن کی سیرت کا ایک رخ ہے۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے میں نے بتا دیا۔ تو بندہ مومن اس کے دل میں یقین والا ایمان ہوگا، اللہ کی یاد سے اس کا دل لرزتا ہوگا، وہ قرآنی آیات جب سنتا اور پڑھتا ہوگا تو اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہوگا،
اور وہ نماز قائم کرتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب مور لگا دی گئی اس رخ کے اوپر، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہے، سچے مومن ہیں۔ یہ شخصیت کا پہلا رخ مکمل ہو گیا اور مور لگ گئی، اولئک المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ اب آتے ہیں شخصیت کا دوسرا رخ۔ یہ بیلنس ہونا چاہیے، یہ بھی چیزیں زندگی میں، نماز، تلاوت قرآن اور اللہ کی یاد، ذکر، اذکار، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ، یہ ایک رخ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا رخ۔ دوسرا رخ وہ اسی سورہ کی آیت نمبر، سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں ہے۔ یہ انیشیل پہلی، دوسری اور تیسری آیت تھی جس میں پہلا رخ آیا بندہ مومن کی شخصیت کا۔ اب بندہ مومن کی شخصیت کا دوسرا رخ آ رہا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ ہے دوسرا رخ، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، پھر وہی مہر، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہے۔ ابھی دوسرے رخ پہ بھی وہی مہر لگا دی گئی، یہی حقیقی مومن ہے، سچے مومن ہے۔ تو دوسرے رخ میں اب کیا چیز ایڈ ہوئی؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ لازمی شرط۔ تو یہ ہے دو مکمل رخ بندہ مومن کی شخصیت کے، وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جہاد کا مطلب جنگ نہیں، جہاد کا مطلب شگل ہے، جنگ قتال ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے، وہ جو دوسرا رخ شخصیت کا، کہ ایک نظریہ وہ ہے ہمارا ایمان، اس نظریے کو پھیلانا، اس ایمان کے نظریے کو، ایمان برسالت، ایمان بالآخرت، ایمان برسالت، اس نظریے کو پھیلانا اور اس پھیلانے کی جد و جہد کرنا اس نظریے کو، اور پھر لوگوں کو منظم کر کے اس نظریے کی بنیاد پہ نظام خلافت قائم کرنا۔ یہ جو پوری کوشش ہے نیچے سے لے کے اوپر تک، جس میں جہاد نفس کے خلاف بھی ہوگا، جس میں جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف بھی ہوگا، غلط نظریات، دعوت و تبلیغ کی شکل میں بذریعہ قرآن، اور پھر وہ آخری سٹیج قتال فی سبیل اللہ بھی ہوگی اس نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد میں۔ تو یہ جو تینوں مراحل ہیں، ایمان، نظریہ ایمان پہ اس نظام خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کا نام جہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہ دوسرا رخ ہے بندہ مومن کی شخصیت کے، یہ ملیں گے تو یہ بندہ مومن کی شخصیت، اس کے رخ یہ مکمل ہو جائیں گے دونوں۔ اور یہ ہمیں رخ صحابہ کی زندگیوں میں مکمل نظر آتا ہے کہ جب ایرانیوں نے بھیجا ایک جاسوس کو کہ جاؤ دیکھو عرب کو کہ کرتے کیا ہیں، ان کی زندگی میں ایسا کیا ہو گیا، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، نہ کوئی نظریہ تھا، نہ زندگی کا کوئی مقصد تھا، یہ تو ہمارے غلام تھے، کاشتکار تھے، ہم نے کاشتکار ہی نہیں رکھا ہوا تو انہوں نے جاسوس نے آ کے بتایا۔ یہ دونوں شخصیت کے دونوں رخ نظر آ جاتے ہیں اس آیت کے، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، وہ رات کے راہب اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ یہ صحابہ کے بارے میں بتایا تھا کہ رات کو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی تعلق مالا، ذکر، اذکار، نماز، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر، اور دن کے شاہ سوار، دن میں وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ شخصیت کی یہ بیلنس ہے بندہ مومن کی زندگی، کہ ہماری زندگی میں وہ ذکر، اذکار، وہ چیزیں بھی ہو، تعلق مع اللہ، تہجد، یہ سارے، لیکن جہاد فی نظام خلافت کی جد و جہد بھی ساتھ ہو، وہ دعوت و تبلیغ بھی ساتھ ہو، اور صرف دعوت و تبلیغ، صرف اس دعوت و تبلیغ کیا تک نہ ہو، بلکہ نظام قائم کرنے کی دعوت، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں صحابہ نے وہ نظام قائم کر کے دکھایا، جزیرۃ العرب میں اللہ کے رسول نے وہ نظام قائم کیا، اور پھر صحابہ نے اس نظام کو، کیونکہ اس وقت تھے ہی دنیا میں 3 بر اعظم، ان تینوں بر اعظموں میں اللہ کا نظام قائم کر دیا، تھے ہی 3 اس وقت۔ تو یہ اس میں ہے۔ تو آج ہمارے اندر کم از کم 25% یہ ہو جائے، 25% یہ ہو جائے، یہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن صورتحال 70% ایک اور دوسرا ہو ہی نہ، یہ تو غلط ہے، کہ وہ رخ بھی ہو اور یہ رخ بھی ہو، جہاد فی سبیل اللہ بھی اور وہ رخ بھی ہو، تعلق مع اللہ، جس میں وہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کی شخصیت کی تکمیل کے لیے دونوں رخ ناگزیر ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اس دور کی آج سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور جب تک ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دونوں رخ ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں گے، اور یہ نہیں کہ اگر ہم بس دعوت و تبلیغ کی زندگی کا مقصد بنا لیا، وہ نظام خلافت ہے ہی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ وہی تو سمجھ ڈاکٹر صاحب اس میں فرما رہے تھے، تو پھر اس امت کی بگڑی ہوئی تقدیر کبھی سنور نہیں سکتی جب تک یہ دونوں رخ شخصیت ہماری زندگی میں نہیں آتے۔ اب آخری لاسٹ 10 منٹ ہے ابھی۔ اللہ سے وعدہ خلافی کی سزا، یہ آج بھی تعویل ڈاکٹر صاحب نے اس کی بیان کی ہے،
پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، یہ آیت نمبر 75 ہے سورۃ توبہ، 75 سورۃ توبہ. ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، عہد کیا تھا لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جب اللہ نے انہیں نواز دیا، اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، بخلوا به، تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وتولوا، اور پیٹھ موڑ لی، وہم معرضون، اور اعراض کیا. اس وعدہ خلافی کے نتیجے میں انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں گے. تو جب انہوں نے اسے اعراض کیا اور بخل کیا اور وعدہ خلافی کی، حالانکہ اللہ سے عہد کیا تھا کہ خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں گے، تو اللہ نے اس وعدہ خلافی کی سزا کے نتیجے میں کیا کیا؟ اس سزا کے طور پر فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق، نفاقاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ نے. الی یوم یلقونہ، اور یہ نفاق اب رہے گا، یہ منافقت رہے گی اس دن تک، یوم یلقونہ، جس دن یہ لوگ ملاقات کریں گے اس سے. وجہ یہ نفاق کیوں رہے گا، یہ منافقت کیوں رہے گی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے، جھوٹ بولا تھا انہوں نے، کیا وعدہ تھا اور اس کی وعدہ خلافی کی. تو اللہ سے وعدہ کی، قرآن میں جو اصول بیان ہوئے، اس آیت میں اصول بیان ہوا ہے کہ اللہ سے وعدہ کر کے اس سے پھر جانا، دنیا میں اس کی نقد سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ دلوں میں منافقت پیدا کر دیتا ہے، نفاق پیدا کر دیتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں. جو لوگ اللہ سے ایک وعدہ کریں یا قوم اور پھر اس کی وعدہ خلافی کرے، تو دنیا میں اس کی نقد سزا کیا ملتی ہے؟ اللہ منافقت، نفاق پیدا کر دیتا ہے دلوں میں. اور ڈاکٹر صاحب اس میں فرما رہے ہیں بدقسمتی سے آج یہی روگ مسلمانان پاکستان کے دلوں میں پیدا ہو چکا ہے، اور یہ قوم بحیثیت مجموعی اس سزا کی مستحق ہو چکی ہے. اب وہ کیا منافقت ہے ہمارے اندر جو اللہ نے آج پیدا کر دی ہے؟ وہ 3 قسم کی، اس کا ذکر آ رہا ہے سامنے. پہلے وعدہ کیا کیا تھا ہم نے مسلمانوں نے، برِ صغیر نے تحریک پاکستان کے دوران اللہ سے وعدہ کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وعدہ تھا. یہ وعدہ ایک بچے کی زبان پر تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. گویا دنیا کے نقشے میں ایک نیا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور یہ اسلام کے لیے بنا ہے. اس ضمن میں ہندوستان کے، اب دیکھیں یو پی کے مسلمان، یو پی کے مسلمان مدراس کے، یا وہ دوسرے کون سے ہیں، بامبے کے، اب انہوں نے بھی انہوں نے مسلمانوں کے حق میں مسلم لیگ کو انہوں نے جتوا، ووٹ دیے. کیا یہ پاکستان میں شامل ہو سکتے تھے؟ نہیں، وہ تو بن ہی نہیں سکتے تھے، یہ تو اتنے دور تھے. یہ تو پاکستان میں شامل ہوئے، تو انہوں نے کیوں ووٹ دیا؟ مسلم لیگ کو انہوں نے ووٹ دیا، اکثریت تھی چھوٹے صوبوں سے، ہندوستان کے چھوٹے صوبوں سے مسلم لیگ کی اکثریت تھی. آل انڈیا مسلم لیگ اکثریت اس کی چھوٹے صوبوں سے تھی. تو آج بھگت رہے. اب بھی ہندو کہتے ہیں تم نے ووٹ دیا تھا، تم ذمہ دار ہو اس چیز کے. تو انہوں نے تو اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا مسلمانوں کو ووٹ دے کے. مسلم لیگ کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بناؤ اللہ کا نظام قائم کرو اس ملک، ہم سہ لیں گے، ہندو جو بھی کرتے ہیں ہم دیکھ لیں گے، تم اس نظام تو قائم کر کے دکھاؤ تاکہ کل ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور پھر ہو سکتا ہے ہم ہجرت کر کے چلے آئیں جب وہ نظام قائم ہو جائے گا. تو انہوں نے تو فرض کفایہ ادا کر دیا اپنا، ان مسلمانوں نے، انڈیا کے، ہندوستان کے مسلمانوں نے. حالانکہ یو پی، مدراس، بامبے یہ بھی لے نہیں سکتے تھے، حیدرآباد، یہ سارے تو، لیکن انہوں نے پھر بھی ووٹ دیا اور مسلم لیگ جیتی وہاں سے. تو یہ قوم نے پھر کیا اجتماعی بدعہدی اور بے وفائی اس وعدے سے، لا الہ الا اللہ کے اس وعدے سے کہ لا الہ الا اللہ کا نظام وہ جو قائم کریں گے، اس عہد سے بے وفائی کی مسلمانان پاکستان نے. اور اس بدعہدی کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے وہ نفاق اس قوم پہ، پاکستان کی قوم پہ مسلط کر دی. پہلا نفاق وہ کون سا ہے؟ پہلا نفاق باہمی دلوں میں سے محبت ختم ہو گئی، منافقت آ گئی. ہم رنگ، نسل، زبان، صوبائیت پرستی، قوم پرستی، برادری پرستی، فرقہ واریت، فرقہ پرستی اس میں کھو گئے. 70 سال پہلے جو ہم ایک قوم تھے اب وہ نہیں ہم. وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے نا کہ 70 سال پہلے ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی. ایک قوم کو، ہم ایک قوم تھے
ایک ملک کی ضرورت تھی، وہ اللہ نے دیا. آج 70 سال بعد ایک ملک کو، ایک قوم کی ضرورت ہے، وہ اب نہیں ہے، وہ قوم نہیں رہی. وہ رنگ، نسل، زبان تقسیم ہو چکی ہے، برادری، صوبائیت، فرقہ واریت کھو گئی، وہ قوم ساری، وہ نہیں رہی قوم. تو یہ اللہ نے ایک یہ نفاق، یہ باہمی نفاق ہم پہ مسلط کر دیا، عذاب ہے یہ اللہ کا کہ اس وعدہ خلافی کے نتیجے میں یہ اللہ نے ہم پہ مسلط کر، ہم تقسیم ہو چکے ہیں. دوسرا نفاق کون سا ہے؟ وہ کردار کا نفاق ہے. کردار میں منافقت ہے، قول و فعل میں تضاد ہے. ہمارا کردار انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی اور اجتماعی. حدیث سن لیں، منافق کی 3 نشانی ہیں. آیت المنافق ثلاث، ہاں وہ انسامہ اگرچہ روزہ رکھتا ہو، وصلی اور نماز پڑھتا ہو، وزعم انہ مسلم اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، بے شک روزہ بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو اور مسلمان، لیکن نشانی 3 ہے وصول میں. اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے. آج انفرادی طور پہ ہماری زندگی میں چیزیں آ گئی ہیں. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب امین بنا جائے تو خیانت کرے. ہر عہدہ امانت ہے، کلر سے لے کے اوپر تک کا عہدہ، ہر عہدہ امانت ہے. آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہ عہدہ آپ کا امانت ہے. تو آج یہ ہمارے کردار میں بھی یہ چیز. اور چوتھی نشانی وہ ہے کہ جب جھگڑا ہو تو اس میں گالیاں شروع، وہ ہمارے اندر آج چیزیں آ گئی. تو آج یہ کردار کی منافقت ہمارے اندر، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی سطح پہ لیڈرز کو بھی دیکھ لیں، جو قوم کا حال ہے، عوام کا، یہی لیڈرز کا حال ہے. جو جتنے بڑے عہدے پہ، امانت پہ بیٹھے، بڑا عہدہ، جتنا بڑا عہدہ اتنی زیادہ خیانت کرے، منی لانڈرنگ کرتا ہے، بیٹھ کے بھیج دیتے ہیں بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے، آرگنائزیشنز کے، IMF، ورلڈ بینک، ان کے اداروں میں بیٹھ کے قوم کو بھیج دیتے ہیں. تو جو جتنا بڑا عہدے پہ بیٹھے اتنا بڑا خائن ہے. تو آج یہ ہے دوسرا وہ نفاق، کردار کی سطح پہ، انفرادی بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی. تیسرا جو اللہ نے اس وعدہ خلافی، جو ہم نے لا الہ الا اللہ کا نظام قائم نہیں کیا اس ملک میں، تیسرا نفاق وہ ہے ہمارا آئین. حالانکہ آئین کسی ملک کا، اس کی سب سے اہم، اس کا دستور ایک سب سے اہم ترین دستاویز ہے، اس میں بھی منافقت ہے ساری. مثال کے طور پہ آئین ہمارے میں اس منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کیا جاتا ہے، دوسرے سے نکال لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب آئین میں لکھا ہوا ہے، وہ جیسے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ان آیات کا جو مفہوم کیا بنے گا؟ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنت. قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی. کتنی بڑی اچھی بات ہے. اب قانون سازی، ٹرانسجینڈر ایکٹ، سود پہ ملک چل رہا ہے، عمل ہے نہیں، عمل لکھا ہوا ہے صرف وہ خانہ پوری کرنے کے لیے قانونی سطح پہ. تو منافقت ہے یہ کہ قرآن و سنت پہ قانون سازی ہو ہی نہیں رہی، جو چاہے مرضی سے وہ قانون سازی بیٹھ کے کی جاتی ہے. قرآن و سنت کے احکامات پر آج کیا حکومت نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہوا ہے، نماز کا نظام قائم کیا ہوا ہے، سامنے وہ ہے ہی نہیں، نظام ہی نہیں ہے. کیا چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ کیا سر عام پھانسی کی سزا دی جاتی ہے؟ ہے ہی کچھ نہیں. کیا کفالت عامہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، تعلیم، صحت کر رہی ہے؟ یہ اسلامی اسٹیٹ تو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، کیا کر رہی ہے؟ کیا مرد اور عورت کے جو حقوق کی اس وقت جنگ ہے اس میں کوئی بیلنس کیا حکومت نے؟ الٹا عورت مارچ کے چکر میں ننگا باہر لے آئی حکومت اور اس کو پروٹیکشن دیتی ہے پولیس کی شکل میں. تو کیا یہ اسلام کا نظام ہے؟ یہ لکھا کیا ہوا ہے؟ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن. اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا اور اس کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ یہ سفارشات دے گی پارلیمنٹ کو کہ وہ پارلیمنٹ پھر اس پہ عمل کرے گی. جو غیر اسلامی جو بھی کسی بھی معاملے میں ہدایت اگر لینی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو یہ گائیڈنس پرووائڈ کرے گی اسلامی نظریاتی کونسل. اب اس کی سفارشات تو ڈھیر لگ گئے، ہر سال وہ دے دیتی ہے سفارشات، لیکن تعمیل بائی لا پارلیمنٹ کو باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ اس کی تعمیل کرنی ہے، ہر صورت باؤنڈ نہیں کیا گیا. تو اس کی سفارشات بس ہیں کون. اسی طرح ایک اور ادارہ ہے فیڈرل شریعت کوڈ. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ شریعت اس کے کنٹرول میں ہے، کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں اس کے. سن لیں، پاکستان کا دستور پورا کا پورا اس کے دائرے سے باہر ہے. دستور پاکستان اس کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، اس کے دائرے سے باہر ہے. نام کیا ہے؟ فیڈرل شریعت کو، فیڈرل وفاقی شریعت. اسی طرح عدالتی قوانین بھی اس کے دائرے سے باہر. آئلی فیملی لاز وہ بھی قوانین اس کے دائرے سے باہر. اور مالی قوانین، مالیات سے، وہ بھی اس کے دائرے سے باہر. بنائی کس لیے پھر؟ فیڈرل سارے اس کی شریعت سے باہر. تو یہ ہے دستور کی سطح پہ اتنی بڑی منافقت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اس وقت. تو بہرحال یہ ہلکی سی جھلک اس قوم کی
جو اس کی سزا اللہ نے پاکستانی قوم کی اس سزا کی جھلک ہے. یہ 3 نفاق جو اللہ نے آج مسلط کر دی ہیں اس وعدہ خلافی کے نتیجے میں جو ہم نے اللہ سے کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.